کے دور میں وہی پیر بھی ہوتا تھا، وہی حاکم بھی ہوتا تھا، وہی خلیفہ بھی ہوتا تھا، لوگ اسی کی بیعت کرتے تھے، دینی مسائل ضرورت پڑتے تھے اسی سے جا کر پوچھتے تھے۔ اب جب بعد میں ظالم جابر حکمران آ گئے، شرابی قسم کے لوگ آ گئے، اب کیا کریں؟ اب کیا انہی سے جا کر وہ شریعت کی حقیقت کے معنی پوچھیں؟ اب ضرورت اس امر کی پڑی کہ یار کچھ ایسے اصول اور ضوابط مقرر کیے جائیں جن کو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث پر صحیح طرح سے عمل پیرا ہوا جا سکے۔ تو یاد رہے کہ شریعت سے طریقت الگ نہیں ہے اور طریقت شریعت سے الگ نہیں ہے، یہ دونوں ایک ظاہر اور ایک باطن ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے سمجھ میں آنے والی نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا محترم قریشی صاحب سے کہ کیا رسول اللہ کو صوفی کہا جا سکتا ہے، انہوں نے اس کا جواب بھی گول مول کیا۔ جب یہ شریعت ہے اور شریعت پہ سب سے زیادہ عامل کو ہی صوفی کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کس نے کیا؟ جو ان کا طریقت شریعت سے ہے اور شریعت طریقت سے ہے۔ شریعت پر سب سے زیادہ عامل کو صوفی کہتے ہیں، یہ کس نے تعریف کیا؟ قریشی صاحب نے۔ نہیں، میرا خیال ہے وہ تعریف پھر اسی پہ انہوں نے سوال بھی کیا لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ میرا اس میں واضح مطلب یہ ہے کہ شریعت اور طریقت الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ شریعت جن احکام اور اعمال کے تمام کا نام ہے، طریقت اس پر کما کو حسن نیت اور حسن اخلاص پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے جا الحق، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کنز المال پہ حاشیہ وغیرہ بھی لکھا ہے۔ یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 222 ہے۔ اس پہ لکھتے ہیں کہ 4 سلسلے، شیخ اگر میرا تعاون کریں تو صرف نظر رکھتے رہیں اور کہیں غلط کہوں تو ٹوکیے گا۔ 4 سلسلے شریعت اور طریقت دونوں کے 4 سلسلے، یعنی حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اسی طرح قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ سب سلسلے بالکل بدعت ہیں۔ یہ سب سلسلے بالکل بدعت ہیں۔ ان میں سے بعض کے تو نام تک بھی عربی نہیں ہیں، جیسے چشتی یا نقشبندی، اور کوئی صحابی، تابعی، حنفی یا قادری نہ ہوئے۔ میں اسکرین پہ دکھاؤں اگر آپ کہیں تو بالکل سے کر لیں۔ ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ تصوف نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، آپ تو ان کی بیعت کروا رہے ہیں ہم سے۔ یہ فوائد الفریدیہ، یہ خواجہ غلام فرید صاحب کی کتاب ہے فوائد الفریدیہ۔ اس کے اندر ایک صاحب آئے اور خواجہ معین الدین سے کہا کہ حضرت مجھے اپنا مرید بنا لیجیے، بیعت کرنے آیا ہوں۔ اب یہ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ مناظرہ ہو رہا ہے؟ مناظرہ نہیں، میں صرف اس کا جواب دے رہا ہوں، مناظرہ نہیں کر۔ کس طرح کل میں اب آپ دیکھیں میرا ٹائم ضائع کر رہا ہوں، نہیں میرا ٹائم ضائع کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ کی رائے میں لے لیتا ہوں۔ میں نے ایک لفظ بولا، کل میں اگر اسی طرح کتابیں اٹھا کر لے آؤں آپ لے آئیں، آپ لے آئیں تو نہیں رہے گا نا۔ مفتی صاحب مجھے اجازت دیں، میں ایک جملہ صرف ایک جملہ۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب میرا ٹائم سارا برباد کر، ٹھیک ہے، آپ کی رائے آگے اور آپ چپ کر کے بیٹھے۔ ایک منٹ، میرا خیال ہے میں ایک جملہ اپنی باری میں کر لیں گے تو زیادہ نہیں، میں اس موضوع کے حوالے سے دیکھیں، بات یہ نہیں ہو رہی کہ جن اولیاء کرام یا معروف شخصیات کے حوالے سے برصغیر میں ایک تصور پایا جاتا ہے وہ سلسلہ کیا ہے کیا نہیں، بات یہ نہیں ہو رہی۔ بات ہو رہی ہے کہ آیا اسلام میں تصور کوئی ہے تصوف کا یا نہیں ہے؟ وہ بھی نمٹا بیٹھے ہیں۔ نہیں، میں صرف رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یہی بات آپ پہلے ایک علمی باری پہ سٹارٹ پہ آپ نے کیوں نہیں بیان کیا کہ ہم اپنی بات دیکھیں نا، اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ اس طرف آتے ہیں یا نہیں آتے، اور آپ آئے ہیں۔ جب آئے ہیں تو میرا جواب دینا آپ بنتا ہے۔ گفتگو کیجئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کتاب کے حوالوں کے علاوہ میں پوچھ رہا ہوں آپ کی رائے میں کیا ہے تصوف؟ آپ ایک دفعہ علمی حوالے سے بحث کریں۔ نزدیک یہ رائے ہے، بس بات ان ختم کو ہو کہا گئی۔ کہ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے، چشتی سے، تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ، مرید بننا ہے نا، پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں۔ مجھے بتائیے، نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے۔ ٹھیک، چل آپ پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں، یہ اس زمانے میں تھے نہیں، ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک۔ اب مجھے اس کا بھی جواب دینا ہے کہ اصل میں ایک منٹ، دوسری بات دیکھیے، حضرت حمزہ خراسانی
یہ بھی فوائد الفریدیہ کے اندر ہے. حضرت حمزہ خراسانی آپ مجھے یہ بتائیں, اگر آپ کہیں گے نا وہ بندہ کہ جو دیکھیے میرا سارا ٹائم برباد کر رہے ہیں, یہ بالکل ناانصافی ہو رہی ہے. وہ پڑھنے والا دیکھیں نا, ایک غلط یہ بالکل آپ ناانصافی ہو رہی ہے, غلط میسج آپ کے سامنے میں آپ کی طرف ناانصافی ہو رہی ہے. جی جی آپ اپنی گفتگو پوری کر لیں تاکہ میں آگے جاؤں. پوری کرنے دیں گے 3 سے 4 منٹ میں کرنی ہے نا, آپ بسم اللہ تو ہاں تو ابھی میرے سارے ٹائم انہوں نے کاٹ دیا. نہیں آپ وہ آخری 1 اضافی منٹ دیں ہے گے آپ کے مجھے. پاس, کریں. حضرت حمزہ خراسانی کے کانوں میں دمبے کی آواز آئی, جی جیسے دمبا بولتا ہے, دمبے کی آواز آئی تو فرمایا لبیک جل شانہ, اور لبیک جل شانہ. اب وجد میں یہ کہتے ہی فوراً وجد میں آ گئے. اب جو بنی اسرائیل تھی, موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھائی کو چھوڑ کر کوہ طور پر گئے تھے, وہاں انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس میں سے آواز آنے لگی, سارے کے سارے اس کی پوجا میں گر گئے. اور ان کو تو ہم کہیں یہودی ہیں, اور یہ جو دمبے کی آواز سن کر کہے یہ جل شانہ کی آواز ہے. یہ کس وجہ سے؟ اس تصوف والے عقیدے گندے کی وجہ سے کہ ہر چیز کے اندر اللہ ہے, وہی بول رہا ہے, وہی دیکھ رہا ہے, وہی سب کچھ کر رہا ہے, ہر چیز کے اندر وہ ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں جی, اختتام میں. پھر امام جعفر صادق پر بھی رحمہ اللہ پر الزام لگایا اسی کتاب میں فوائد الفریدیہ کے اندر, اور ان پر بھی الزام لگایا کہ وہ اسی طرح کے ہیں, صفحہ نمبر 72 کے اوپر. پھر صفحہ نمبر 72 کے اوپر آگے لکھتے ہیں, حضرت فضیل بن عباس نے فرمایا میں عرش, کرسی, لوح, قلم ہوں. عرش, کرسی, لوح و قلم ہوں میں. پھر میں جبریل, میکائیل, اسرافیل, اسرائیل ہوں. میں ہی موسیٰ اور عیسیٰ ہوں, اور میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ تم ایسی ولایت میں ہو جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہو گیا. ڈاکٹر صاحب گفتگو ہو گیا, اب میں اس پر آگے بڑھاتا ہوں. میں ایک مختصر بات کروں, آج ہمارا موضوع یہ نہیں تھا. اگر آپ اس کا جواب ان سے لیں گے نا, یہ بولیں گے یہ تمام چیزیں اگر ان سے ثابت ہیں تو ہم ان پہ بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. نہیں کریں گے, وہ کر چکے ہیں پہلے, نہیں کریں گے. کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات, لیکن مجھے 4 منٹ نہیں دیا آپ نے. جی پہلی بات یہ ہے, جو 2 منٹ دیے اس پہ بھی انہوں نے 2 منٹ لے لیے, 1 منٹ شہیدی صاحب نے لے لیا. آپ نے انوالو کیا تھا شہیدی صاحب کو کہ آپ دیکھیں. میں نے تو کہا آپ دیکھتے رہیں تاکہ میں کوئی غلطی نہ. ٹھیک ہو گیا. ویسے ہمارا موضوع تصوف ہے, اس کو آپ ذرا بیان. میں نے تصوف سے باہر کوئی بات نہیں کی, یہ سارا تصوف ہے, یہ سارا گن تصوف کا ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہ قاری خلیل صاحب نے نیشنل ٹی وی پہ یہ بحث چھیڑی ہے, یہ ہمارے ٹاپک سے ہٹ کر ہے. اگر ان میں اتنی جرات دیانت تھی تو جب ان کا اپنا نمبر تھا اس پر یہ چیزیں اٹھاتے, ہم ان کو ریبٹل کرتے, پتہ چلتا کہ یہ کیا بات ہے اور کیا نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ تصوف شریعت کے جو احکام اور اعمال ہیں اس کی تکمیل حسن نیت کے ساتھ, اس کو تصوف اور طریقت کہتے ہیں. اب جو چیز بھی شریعت سے ہٹ کر ہوگی وہ آج خود تصوف سے خارج ہو جائے گی. ان تمام چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں. اب دیکھیں, آپ رکیں, اویس بھائی ہماری بات پوری کریں گے. میں نے کہا تھا کہ اس بات کو کتاب میں نہ چھیڑیں. میں کر رہا ہوں, آپ کتاب نہ کھولنے دیں. بات یہ کہ جو شخص لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھے, وہ کوئی بھی شخص ہو, ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج. واضح ہو گیا. آگے میری بات کو پوری سنیں. جی جی جی. جو شخص کسی کو پڑھوائے ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو شخص, ان کو معافی مانگنی چاہیے یہاں, یہ کوئی مذاق بنی ہوئی ہے. اس لیے کہ اور پھر اگلی بات سنیے, اگلی بات یہ ہے, اگلی بات یہ ہے چھاپ رہے ہیں ان کتابوں کو جو آپ نہیں ہیں, یہ وہی جو بھی کیا مطلب میں سوال پوچھوں گا, یہ سوال پوچھوں گا, مجھے موقع دیں. اپنی میں بات کو مکمل کر رہا ہوں. اس طرح سے جس طرح یہ ایک تصوف کی کتاب ہے جو کہ جس کا پتہ ہی نہیں ہے, نہ ہمارے نصاب میں ہے, نہ ہمارے عقیدے میں ہے, نہ ہمارے علم الکلام میں, نہ فقہ میں. وہ بھئی جسٹ ایک تصوف کی کتاب جس طرح کوئی ملی ہے, ہزاروں لوگ چھاپ رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ درجنوں حدیث کی کتابیں جن میں ایسی روایتیں کہ جن کا ترجمہ بھی قاری خلیل یہاں نہیں کر سکتا. حدیث کی کتابوں میں مسلم شریف کی کتاب اس کو کہوں گا کہ یہ ترجمہ کرے اس حدیث کا, کرے گا, یہ نہیں کر سکتے حضرت صاحب. اسی طرح دیگر بہت ساری کتابیں ہیں, بہت ساری کتابیں ہیں کہ جن کتابوں کے اندر روایتیں ایسی موجود ہیں جن کو نہ عوام میں بیان کیا جا سکتا ہے نہ ترجمہ. اب کیا کہیں گے کہ یہ محدثین نے یہ گند لکھا ہوا ہے, بیان نہ کی جا سکے. یہ کہ جو روایتیں ایسی کوئی بات نہیں کی جو پبلک میں بیان نہ کی جا سکے. حدیث کی کتاب کل ہی آپ آیت پڑھ رہے تھے کہ وما هو علی الغیب بظنین,
کہ ہمارا پیغمبر غیب پہ بخل نہیں کرتا، اچھا۔ اور آج آپ بتا رہے ہیں کہ وہ باتیں ہی ایسی ٹھیک ہو گیا ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اور اس کی کتابوں کا قائل ہم ایک